ماں باپ کی خواہش، عام طور سے شادیوں میں جو جہیز کا معاملہ ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ماں باپ جہیز لینے دینے پر رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہیز کا جو سامان ہے اس کا استعمال کون کرے گا؟ اس کے ماں باپ تو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی یہ ماں باپ اس میں اتنی بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، اور یہ رکاوٹ ایسی رکاوٹ ہے کہ اسی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سارے رشتے ٹوٹے ہیں، لیکن ماں باپ کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اس میں جو کچھ بھی ملتا ہے یا تو وہ لڑکا استعمال کرتا ہے یا تو وہ لڑکی استعمال کرتی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ اس کے لیے پریشان ہے۔ ماں باپ کو جہیز چاہیے۔ آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میں جہاں تک دیکھا ہوں اور جتنا سمجھا ہوں، لڑکے اپنی طرف سے اس معاملے میں کلیئر ہوتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن ماں باپ یہاں پہ رو را اٹکاتے ہیں کہ نہیں جہیز چاہیے، اور الگ الگ طریقے سے جہیز نہیں چاہیے، لیکن جو معاشرے میں چلا ہوا ہے، جو سماج میں چلا ہوا ہے وہ دے دیجیے گا۔ گجب ہے، گھما پھرا کر کے وہی آنا ہے۔ خدارا اپنے آپ کو سمجھیے، اپنی حیثیت کو سمجھیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتابوں میں درج ہے۔ انہوں نے بھی نکاح کی ہے، اپنے بیٹیوں کا نکاح کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے صحابیوں کا نکاح پڑھوائے ہیں، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں نکاح کو اتنا کیوں پہاڑ بنا دیے۔ ایسے بہت صحابی ہیں جس کا نکاح ہوا پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر کے کسی کے گھر گئے نکاح کے لیے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لڑکا یہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، فلاں اتنا دور سے آیا ہے، یہ ساری ان کی جو اچھائی تھی وہ بتاتے ہیں، لیکن لڑکی والوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے ہیں، اور وہیں پہ پسند ہوتی ہے، وہیں پہ شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو پورا سماج، پورا معاشرہ اس کے اوپر لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو بتائیے؟ وہیں پر دو گواہ کو بلایا جاتا ہے اور وہیں پہ چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک صحابی نہیں، ایسے کئی صحابی کا واقعہ ہے جو نکاح پڑھا لیے چند لوگوں کے ساتھ، اور کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ کسی نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کیے ہو کسی صحابی سے کہ یار کہ تم نے نکاح کر لیا، ہم کو بتایا تک نہیں، تم نے نکاح کر لیا، ہم کو دعوت تک نہیں دیا، تم نے نکاح کر لیا، ہم کو مٹھائی تک نہیں دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج ہم اس بات کو لے کر کے کتنا پریشان ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے کسی حادثے کے وجہ سے، کہیں کوئی حادثہ گھٹ جاتا ہے، کہیں کوئی معاملہ آ جاتا ہے، کوئی لڑکا اس پریشانی میں آ کر کے کسی لڑکی کا عزت بچانے کے لیے یا اس کے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے اگر یہ فیصلہ، یہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پورا سماج اس کو لعنت ملامت کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے۔ ہمارے سماج کا یہ المیہ ہے۔ بتائیے، ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی، اس کا اندازہ لگائیے۔
کتنی محبت، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور اپنے آپ سے زیادہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر نکاح کرتے ہیں، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے شکایت نہیں کی۔ آج ہم نکاح کے لیے پورے کیا بتایا جائے، 6 مہینہ، کوئی 2 مہینہ، کوئی سال بھر سے پورا نکاح کی تیاری کرتا ہے اور پورے خاندان کو اکٹھا کرتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ سے پڑے ہم نکاح کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نکاح کو مشکل بنا کر کے ہماری جو آنے والی اولاد ہے اس کو تباہی کے دلدل میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، اس کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے کہ نکاح کے موقع سے یہ جو سارے خرافات ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں ہمیں برباد کرنے والے ہیں، ہم کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو نکاح کے موقع سے جو بھی غلط رسومات ہے، جو بھی جہیز والے معاملات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔